بحث کر رہے تھے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ دکھایا، اور دکھانے کے بعد رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے محبوب وہ دیکھ رہے ہو جڑے فرشتے کسی مسئلے میں بحث کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کس مسئلے میں بحث کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا لا ادری، کہ میں از خود نہیں جانتا، یا اس کا دوسرا معنی یوں کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے کوئی استاد اگر کسی شاگرد سے کوئی بات پوچھے اور وہ شاگرد ادب کے مارے کہے کہ استاد جی آپ ہی بتائیں، ادب کے مارے کہتا ہے، جاننے کے باوجود کہتا ہے کہ آپ ہی بہتر بیان کر سکتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ جو ملائے اعلیٰ جو اعلیٰ فرشتے ہیں یہ کسی مسئلے میں بحث کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کس مسئلے میں ڈسکشن ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں از خود نہیں جانتا، اے میرے رب تو ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ بس میں نے اتنا کہا کہ لا ادری، میں از خود ان کی بحث کو نہیں سن پا رہا یا نہیں جان رہا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس لمحے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا۔ کیا کرم فرمایا وہ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَوَضَعَ يَدَاهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدتُّ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس لمحے میرے رب نے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس لمحے میرے رب نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لمحے کیا ہوا کہ میرے رب نے مجھے میرے دونوں شانوں کے درمیان، یہ کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا۔ آپ اس منظر کو ذرا سوچیں، سرکار کیا فرماتے ہیں کہ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان جہاں پر مور نبوت تھی سرکار کی، حضور فرماتے ہیں اس لمحے اللہ نے اس کے اوپر اپنا دست قدرت میرے اوپر رکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی وجدت بردہا، میں نے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ کیا کیا؟ ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور فرمایا کہ جب میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں کے اوپر رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فعلمت ما بین المشرق والمغرب، سرکار فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کے اندر جو بھی شے تھی سب میرے آگے کھل گئی۔ ہر شے کا علم اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جیسے ہی میرے کندھے پر آیا، رب کریم نے جیسے ہی اپنے دست قدرت کو میرے کندھے پر رکھا، فعلمت ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے اندر جو بھی شے موجود تھی ہر ایک کا علم اللہ نے میرے سینے میں نقش کر دیا۔ یعنی کوئی بھی شے مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا اس کا تعلق آخرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق مشرق سے ہو یا اس کا تعلق مغرب سے ہو۔ سرکار فرماتے ہیں میں جب نظر اٹھاتا تھا تو میرے سامنے سے پردے ہٹ جاتے تھے۔ اگر کوئی شے مشرق میں موجود ہو تو میں اس کو مشرق میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں، مغرب میں موجود ہو تو مغرب میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں، شمال میں موجود ہو تو شمال میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں، جنوب میں موجود ہو تو جنوب میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پر جو بھی شے موجود تھی ہر ایک کا علم اور ہر ایک چیز کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ تھا میرے مصطفیٰ کا علم۔ صرف یہی نہیں، پھر اللہ کے حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ قال فتجلی لی، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی میرے اوپر اپنی تجلی، اپنے کرم کی اور فضل کی تجلی ڈالی اور میرے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، پھر سرکار نے فرمایا کہ کل شیء وعرفت، کہ ہر فتجلی لی کل شیء وعرفت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، فتجلی لی کل شیء، کہ فتجلی لی کل شیء، کہ ہر شے جو بھی زمینوں کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، سمندروں میں ہے، سمندروں کی تہوں میں ہے، اور میں ہر شے کو فتجلی، اللہ نے میرے سامنے بالکل کھول کے رکھ دیا، میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام جب زمین پر چلتے تو زمین کے اندر کے احوال دکھاتے۔ سرکار دو عالم چلتے چلتے ایک قبرستان سے گزرے، وہاں رک گئے
हुजूर अलैहि सलाम ने एक खजूर का दरख्त की टहनी तोड़ी, उस टहनियों को दो हिस्सों में तकसीम करके दोनों कब्रों पे लगा दिया। हुजूर फरमाते मैं इस कब्र से गुजर रहा था, मैंने नजर दौड़ाई तो मैंने देखा कि इन दो कब्रों वालों को कब्र में अजाब हो रहा। क्यों? सरकार से कोई चीज नगाहों से पोशीदा नहीं। सरकार फरमाते कि मैंने अपने हाथों से इस पर ये टहनियां लगा दी हैं, क्योंकि जो हर ये टहनियां जब तक हरी रहेंगी, हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, और सरकार ने फरमाया जहां खुदा का जिक्र हो वहां पर अजाब नहीं आता। यानी जहां जमीन के ऊपर रहे, जमीन के नीचे की आपके सामने। हुजूर फरमाते हैं मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र के अंदर देख रहा हूं। सरकार फरमाते हैं मैं शुहदाए ओहद को उनकी कब्रों के अंदर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने हर चीज को मुनकशिफ कर दिया था, कायनात की हर शय का इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया था। आज की गुफ्तगू को हम इन्हीं अल्फाज पर खत्म करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे